اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ جی آپ کے سامنے آیت کھلی ہوئی ہے کہ جس کا اختتام ہو رہا ہے نمبر 5 کا المفلحون۔ تو یہ المفلحون جو ہیں اس تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ متقین کی صفات جو ہم پیچھے الحمدللہ پڑھ کے آئیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آخرت کو دیکھا، کیونکہ وہ ایمان لاتے ہیں نا متقین، تو آخرت کو دیکھا۔ آخرت جو ہے ایسی جگہ ہے جو کہ ٹیمپریری نہیں بلکہ پرماننٹ ہے۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی پیچھے رہ جائے گی آخرت۔ اور اس پہ جو یقین رکھتے ہیں وہ ایسا یقین رکھتے ہیں کہ جو دلائل سے، دلیلوں سے ان کے اوپر اس قدر واضح اور ثابت ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے متقیوں کی کیا صفات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے لائے اور جو کچھ سابقہ انبیاء آپ سے پہلے لائے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لائے، یہ متقی لوگ ان سب کی تصدیق کرتے ہیں، اپنے رب کی سب باتوں، مرنے کے بعد زندہ ہونا، قیامت، جنت، دوزخ، حساب اور میزان وغیرہ کو مانتے ہیں۔ یہ لوگ یہ نہیں کرتے کہ اپنے رب کی بعض باتوں کو مانیں اور بعض کا انکار کر دیں۔ یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ دنیا جو ہے عمل کی جگہ ہے، یہاں پر ہمارے پاس ٹائم پیریڈ ہے، مواقع ہیں، چانسز ہیں، اپرچونٹیز ملی ہوئی ہیں، ہمیں یہاں پر اس دنیا میں عمل کرنا ہے، اور بدلے کی جگہ آخرت ہے، جہاں ہر شخص کو دنیا میں کیے ہوئے اس کے ایک ایک عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ بس بات امپورٹنٹ سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس دنیا سے آخرت کا تعلق جو ہے بہت گہرا ہے۔ ہماری آخرت کی زندگی کا دار و مدار اسی دنیا کی زندگی پر ہے۔ ہم دنیا میں جیسے بھی اعمال کریں گے آخرت میں ویسا ہی بدلہ پائیں گے۔ اسی لیے متقی وہی ہے جو ہر کام سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لے کہ انجام کے اعتبار سے اس کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی ایکشنز وہ کر رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہدایت اور احکامات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بتا دیا ہمیں واضح کہ یہ غلط ہے تو اسے غلط سمجھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا یہ صحیح ہے تو اسے صحیح سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ واضح کر دیا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، ہم حرام کو حرام جانیں اور حلال کو حلال جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی، ہماری گائیڈنس کا پوری طرح انتظام فرما دیا۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح اور غلط راستوں کی بھی کمپلیٹ ہمیں گائیڈنس دے دی گئی۔ اب آگے ہمیں ہمارے اعمال کے معاملہ میں ہمارا جو کام جو ہم نے کرنے ہیں، جو ہم سے ایکشنز ہو رہے ہیں، جو دن رات ہم سے عمل ہو رہا ہے، اس کی پوری فریڈم دی ہے رب تعالیٰ کی ذات نے، ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے اور فریڈم بھی دی ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں یا پھر شیطان جن راستوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اس پر چلتے ہیں۔ تو المفلحون بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو فلاح پانے والا، جو یہ فلاح جو ہے یہ فلحن سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو لفظی معنی اگر دیکھیں تو چیرنے پھاڑنے کا اس کا معنی۔ اب جو کاشتکار ہے، جو کسان ہے، جس کو فلاح کہا جاتا ہے، اس کو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو کھود کر اس میں بیج بوتا ہے پہلے، جو زمین کو چیر کر پودے کی صورت میں پھر باہر آ جاتا ہے۔ پہلے اس نے بیج بویا، پھر وہ پودے کی صورت میں باہر آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے مفلحون کی اگزامپل دی گئی ہے کہ ہم نے جو دنیا میں اعمال کیے ہیں بیسیکلی آخرت میں ہمیں اس کا جو ہے وہ بدلہ ملنا ہے۔ تو آخرت کے گھر کا جو یقین ہے نا کہ آخرت کا گھر ہے، یہ انہی پرہیزگاروں کو حاصل ہے جن کی ساری صفات ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے آ گئے۔
جیسا یقین ان کو ہوتا ہے نا ایسا کسی اور کو نہیں ہوتا. مطلب غیب پر ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر یقین رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کو بھی ماننا، یوم آخرت پہ بلیو کرنا، نماز قائم کرنا اپنے ارکان اور شرائط کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرنا چاہے وہ کتنا بھی ہو. فرائض الگ آ جاتے ہیں، مستحب صدقات الگ آ جاتے ہیں. نیک عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا، اور دنیا و آخرت کی جو ساری بھلائیاں وہی انسان سمیٹ سکتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، اس کے عمل کے اندر اخلاص شامل ہو کہ میں خلوص نیت سے کر رہا ہوں، کوئی ریاکاری شامل نہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اسی کو فالو کرے. اس میں ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم کی بعض آیتوں کی تلاوت سے تو ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے، اور قرآن کی بعض جو آیات ہیں ان کی تلاوت ہمیں نا امید اور مایوس کر دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جنت اور اہل دوزخ کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب سے مفلحون تک پڑھ کر فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. اور اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم انہی میں سے ہوں گے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الذین کفروا سے شروع کر کے عظیم تک پڑھ کر فرمایا یہ اہل دوزخ ہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسے نہیں ہیں. تو دیکھیں فرق یہ واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو تقویت دینے کے لیے خود واضح فرما دیا کہ یہ آیات کن کے لیے ہیں اور یہ کن کے لیے ہیں. اب بات یہ کہ مومنوں کا جہاں تک ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، اپنی مرادوں کو پا لیں گے انشاءاللہ، آخرت کی فلاح و کامیابی بھی انہی کو حاصل ہوگی جو کہ خاردار جھاڑیوں سے گزرتے ہوئے اپنے کپڑے بچا کر چلے کہ کچھ پھٹ نہ جائے، کوئی کانٹا چبھ نہ جائے. ایسا ہی ایک مومن کا ایکشن ہوتا ہے کہ دنیا میں تقوی کے ساتھ زندگی ایسے گزارنی کہ کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے. اب جو آیات ہمارے سامنے آئیں گی اللہ کے کرم سے وہ ہیں جی آیا نمبر 6 اور 7. یہ جی آپ کے سامنے آیا نمبر 6 ہے، اور اس میں آپ کے سامنے بتایا گیا ہے اِنَّا بے شک الذین وہ جنہوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اَأَنذَرْتَہُم خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ جن لوگوں نے بے شک جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا ان کے لیے آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ پہلی چیز آئی اس میں کفارو. میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کفارو کیا ہے. یس میم، جمع مذکر غائب. جی جمع مذکر غائب ہے، کافارا اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کفر کیا، اور کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں، ٹھیک ہے. شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے. اور جہاں تک انذرتہم اس میں انذار آ جاتا ہے، یہ ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو، اور اس خوف کو پیدا کرنے کا مقصد، اس انذار کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی اس غلط کام کو کر رہا ہے وہ بچ جائے. مثلا کہ ایسا ڈرانا جو شفقت و رحمت کے ساتھ ہو. اب ایک بچے کو اس کی ماں آگ سے کیوں ڈراتی ہے؟ کیونکہ وہ جلا سکتی ہے اس کو. تو اور سانپ وغیرہ سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مودی جانور ہے، وہ ہمیں نقصان دے سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو شفقت و رحمت کے ساتھ جو ڈرانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں انذار، اور نذارہ اس کا آپ کے سامنے روٹ ہے، نون ذارہ.
اس آیت میں ان خاص لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو مومنوں کی بالکل ضد پر واقع ہوئے ہیں، اپوزٹ اور اگینسٹ جا کے کر رہے ہیں کام. یہ لوگ دل سے اسلام کے دشمن ہیں، مطلب ان کا کوئی ایکشن ایسا نہیں ہے جو اس کام میں صرف نہیں ہوتا کہ مخالفت کرنی ہے. اپنا وقت، قوت، مال ہو، دولت ہو، ہر چیز اسلام کی مخالفت میں صرف کرتے ہیں، اور واضح اور روشن دلائل سامنے آنے کے باوجود اپنے کفر پر قائم ہیں. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ مجھے لگ رہا تھا جیسے نیٹ میں پیچھے انسٹیبل ہونے کا نا، کنیکشن میں پیچھے سگنلز ہیں. پلیز بتائیے گا میری آواز کلیئر ہے؟ میں اس لیے چیک کر رہی تھی کہ سب کلیئر ہے. چل الحمدللہ. مجھے ذرا بتائیے گا، میں اٹھ کر چیک کرنے گئی تھی کہ سگنل سب آ رہے ہیں نیٹ کے، تو مجھے بتائیے گا کہ میں اسی پر کنٹینیو کر رہی تھی نا کہ وہ اسلام کے اگینسٹ جا کے کام کرتے ہیں، رائٹ؟ جی میم. جی. تو اب بات ہم اس حوالے سے کر رہے تھے کہ واضح اور روشن دلائل سارے ان کے پاس ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ کفر پہ قائم ہوتے ہیں، مسلسل انکار کرتے ہیں، اور اسلام کی مخالفت کے باعث ان کے قبول حق کی صلاحیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے. ایسی صورت میں ان کو عذاب سے ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش تھی، ان کی آرزو تھی کہ سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ڈیزائر تھی کہ تمام کے تمام لوگ ایماندار ہو جائیں اور وہ ہدایت کو قبول کر لیں. بس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. یہ سعادت، یہ خوش نصیبی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے. یہ نعمت بٹ چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا. البتہ وہ لوگ بدقسمت ہیں، وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے. یعنی جو لوگ حق کو چھپانے کے عادی ہی ہو چکے، وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے. ان کی قسمت میں ہدایت ہے ہی نہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے ذرا سا بھی رتی برابر بھی فائدہ مند نہیں ہے بینیفیشل. آپ اپنے آپ کو اس دکھ اس غم میں نہ گھلائیں، یہ فائدہ نہیں دے گا ان کو. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ کبھی بھی اس کی تصدیق نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ یونس میں آیا نمبر 96 اور 97 کا میں جلدی سے ترجمہ پڑھ دیتی ہوں تاکہ ٹائم زیادہ نہ لگے. اس میں یہ منشن کیا گیا ہے، بے شک جن لوگوں کو پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ وہ تمام کے تمام معجزے دیکھ لیں، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، تب بھی یہ ایمان لانے کے نہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان اور تسلی کے لیے ارشاد فرمایا گیا سورہ رعد کی آیت نمبر 40 میں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. بس آپ کی ذمہ تو احکامات پہنچا دینا ہے اور ان سے حساب لینا جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. پھر آگے ہود میں بھی سورہ ہود میں آیت نمبر 11 میں ملتا ہے کہ بس آپ کا کام تو خبردار کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پہ نگہبان ہے. انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. یہ جی آپ کے سامنے ان لوگوں کا کردار بیان کیا گیا آیت نمبر 6 میں جو کہ کافر ہیں. اگر آپ کو یہ بالکل واضح ہے تو بتائیے پلیز، پھر میں آگے چلتی. کچھ کلیئر نہیں ہوا تو پھر میں آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتی. جی بتائیے پلیز، آگے بڑھوں یا کوئی ڈاؤٹ آپ کا جو پوچھنا چاہیں آپ لوگ؟ جی میم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. کلیئر ہے. آیت نمبر 7 ہے جی خاتمہ، مہر لگا دی اللہ نے، علی اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وعلی اور اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا، بہت بڑا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. خاتمہ کا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اس نے مہر لگا دی.
اب مہر لگانا کے معنی کو سمجھ لیجئے. مہر لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر مہر لگائی جائے اس کے اندر نہ تو باہر سے کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی ہے. سیل، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، وہ آخری نبی ہیں. اب نبوت کا سلسلہ اینڈ ہو گیا، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اس طرح سے آپ کو یہ مثال اچھے سے یاد رہے گی ذہن میں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہوا کیا، ان پر شیطان غالب آ گیا اور وہ اس کے کہنے پر لگ گئے، یہاں تک کہ مہر خداوندی جو ہے ان کے کانوں اور دلوں پر لگ گئی. دیکھیں ہمارے پاس جمع کسی کے ہیں، سمعہم ابصارہم، تو یہ ان کے دلوں اور کانوں پر لگ گئی، اور آنکھوں پر بھی کیا پڑ گیا، پردہ. اب وہ نہ ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ سمجھ سکتے ہیں. لوگوں کے دلوں پر گناہ چڑھتے جاتے ہیں اور اسے ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں. بس یہی جو ہے ختم، اور جسے کہتے ہیں خاتمہ اور مہر ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النساء آیا 155 میں فرمایا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر مہر لگا دی. اب آپ کے سامنے یہ جو قلوبہم ہے، یہ ان کے دل، مطلب گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے. یہ قلب ان کی جمع ہے. یہاں قلب سے مراد گوشت پوشت کا بنا ہوا دل نہیں، بلکہ یہاں پہ یہ مینشن کیا گیا ہے کہ وہ قوت مراد ہے جس میں عقل اور شعور اور ارادے کا سینٹر جو ہے وہ دل کو بنا گیا. ٹھیک ہے، ہماری جو عقل ہے، شعور ہے اور ارادہ، اس کو جو سینٹرلائز کیا گیا وہ دل کے ساتھ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مرکز ہے دل ہمارا. جو چیزیں ہم نے عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور ارادے کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں ان کا مرکز دل ہوتا ہے. سمعہم، ان کے کان. اب یہ جو ہے سمعون کے معنی ہوتے ہیں سننے کی قوت، اور یہاں پر جو ہے نا کان مراد لیے گئے ہیں، سننے کی قوت کا اظہار کیا گیا یہاں پہ. اب آگے ہے ابصارہم، ان کی آنکھوں کی بات کی گئی، اور یہ بصر کی جمع ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا آنکھ سے ادراک کرنا. ٹھیک ہے، اور یہاں اس پہ مراد جو لیا گیا ہے وہ دیکھنے کی قوت کو لیا گیا ہے. اب آگے غشاوتن آ جاتا ہے ہمارے پاس. یہ وہ پردہ ہوتا ہے اس طرح سے ڈھک دینا، اس طرح کا پردہ. غشاوتن اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر حاوی ہو کر اسے سب طرف سے ڈھانک لیتی ہے. تو اس میں جو ہے بتایا گیا کہ مہر اور پردہ، سچ مچ کی مہر اور پردہ مراد نہیں ہے جیسے کہ ہم یہ اپنے کہتے ہیں جی یہ پردے ہمارے گھروں میں لگے ہوتے ہیں، یا جو سٹیمپس ہم لگاتے ہیں ہمارے ڈاکیومنٹس پہ، وہ نہیں. اس کا اسلوب سمجھیے. اس سے مراد تو وہ سیاہی ہے جو گناہوں کے ارتکاب سے گناہ گاروں کے دل پر آ جاتی ہے، اور جس سے ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی. اس لیے وہ کفر اور گناہ کے کاموں کی طرف خوشی سے دوڑتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک جو آگے بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا، ایک جو گناہ ہے وہ دوسرے گناہ کا راستہ آسان کرتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا آپ ایک نیکی کرتے ہیں، آپ کا تزکیہ ہوتا ہے اور آپ مزید حسنات کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، کفر اور گناہ کے کاموں کی طرف خوشی سے دوڑتے ہیں. اور اس کو اس حالت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مطلب مہر سے اور پردے سے تعبیر کیا گیا ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر اگر اس نے توبہ کر لی اور آئندہ گناہ کرنے سے باز رہا اور استغفار کرتا رہا تو اس کے دل سے وہ سیاہ نقطہ صاف کر دیا جاتا ہے. بس یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے. اب جو ان کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زنگ آ گیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ان کو پہچان ہی نہیں ہوتی، پردہ بھی پڑ گیا ان کی آنکھوں کے اوپر. تو یہ مہر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی اس قدر جو دیدہ دلیری ہے نا، اور کھلا جو نافرمانی ہے، ان سب کو کرنے کی سزا تھی.
اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا کر ان کو ہمیشہ کے لیے ہدایت سے محروم کر دیا۔ اب وہ نہ تو حق بات کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا سب برابر ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ایسا سخت عذاب ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے آپ کے سامنے جی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کی جو ہے تشریح، اور باقی جو ساری کی ساری آپ کے سامنے میں نے لفظی ترجمے کے ساتھ بھی اور اس کے کانٹیکسٹ میں بھی کر دیا۔ اگر یہ کلیئر ہے تو آیا نمبر 8 پہ چلتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جی ہمارے پاس آیا نمبر 8 ہے، اور آیا نمبر 8 سے لے کر 16 تک جو ہے ہمارا ٹاپک جائے گا منافقین کا۔ اس سے پیچھے جو 6 اور 7 نمبر آیات تھیں وہ تھیں کافرین کے اوپر۔ تو یہ اس کی پڑھتے ہیں، ہم پہلے ایک نظر اس کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، من جو یقولو وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخری دن پر، وما اور نہیں، ہم وہ بھی مؤمنین ایمان لانے والے۔ اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے منافقین کی بات کی گئی، تو پچھلے جو آیات تھیں ہم نے دیکھا 5 تک کہ وہاں پر ہم نے مومنوں کی بات کی، 6 اور 7 میں کافروں کے حوالے سے تذکرہ کیا گیا، اور جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے وہ کفر بھی کرتے ہیں اور اسی کفر کے حامی و ناصر بھی ہیں، ان منافقوں کا یہاں آپ کو ذکر ملے گا۔ منافق جو لفظ ہے وہ نفاقن سے نکلا ہے، جس کے معنی سرنگ لگانے کے۔ آپ کو آواز کلیئر ہے؟ پلیز بتا دیجیے گا کوئی ایک منٹ۔ جی میم بالکل کلیئر ہے۔ اچھا چلیں، میں نے آپ سے یہ تذکرہ کیا کہ منافق لفظ جو ہے وہ نفاقن سے نکلا ہے، جس کے معنی سرنگ لگانے کے ہیں۔ جیسے کہ جنگلی جو جانور ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر جو ہے نا وہ سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر وہ اس میں پناہ لے سکیں اور کیا کریں، خفیہ راستوں سے بھاگ سکیں۔ اس اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر آپ کے سامنے نظر آئے گا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں ہمیشہ خفیہ چالے چلے گا، دشمنی کے وقت کا منتظر رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 1، نمبر 2 جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور نمبر 3 بس جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ تو ہمیں خود بھی اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے، کیا ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہمارے اندر تو نہیں ہے، یا یہ 3 چیزیں تو نہیں ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا انالیسس کرنا چاہیے کہ نفاق کی کہیں یہ والی جو خصوصیات ہے کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ اب جہاں تک وامن الناسی کی بات ہے تو نون واو سین آپ کے سامنے اس کا روٹ ہے، کیونکہ انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں۔ اب اس کو آگے جو ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس میں فردر کہ یہ منافقوں کے بارے میں یہ نازل ہوئی جو بظاہر یہ کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت پر ایمان لائیں، تاکہ ان کو کیا فائدہ ہو کہ مسلمانوں میں وہ گھل مل کر مکس اپ ہو کر رہیں اور کیا کریں، ان کو ورلڈلی بینیفٹس بھی مل جائیں، مطلب دنیا کے فوائد بھی ان کو مل جائیں، فائدے بھی، اور ان کو ہر قسم کا نفع بھی مل جائے، اور ہر قسم کی سختی سے جو ان پر پیش آنے والی تھی اسلام کو آڑ بنا کر اپنا کسی نہ کسی طرح بچاؤ کر سکے، مگر ان کا ایمان حقیقی ایمان نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں بلکہ فریبی اور دھوکہ باز ہیں۔ ہمیشہ یہ لوگ در پردہ جو ہے رہ کر اسلام کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یوم آخرت پر ایمان لائے۔ ایسے ایمان کا پھر کیا کرنا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سامنے بظاہر تو ایمان لے کے آ رہی ہیں لیکن یوم آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ کوئی بھی شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر
اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت کو نہیں پا سکتا، لہذا ان کے جو بھی دعوے ہیں باطل ہیں، ان کا ایمان سچا نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ خود فریبی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری آیت نمبر 8 کا الحمدللہ انالیسس ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں 9 پر۔ یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو، والذین، اور ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ وہ اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو یخادعون ہے نا، وہ دھوکہ دیتے ہیں، مطلب کہ دل میں وہ بری بات کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ جو خا، دال اور عین جو اس کا روٹ ہے نا، اس سے یہ معنی نکلتا ہے، جس کے معنی ہے پوشیدہ کرنے کے، کوئی چیز ہائیڈ کر لینا، ہڈن کر لینا، چھپا لینا، کہ مطلب کہ کسی کو اس مکروہ اور ناپسندیدہ جو بات ہے اس کے بارے میں دھوکے میں رکھنا، دل میں ہائیڈ کر کے چھپا کے اس بات کو رکھنا۔ اور جہاں تک یشعرون جو ہے اس آیت کے اینڈ میں آ رہا ہے، تو وہ شعور رکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں، مطلب وہ سینسیبل ہیں، وہ سمجھ رکھتے ہیں۔ یہ شعور سے بنا ہے، اس کا جو ہے ابتدا جو شین عین را جو ہے، اس کے معنی ہیں کہ مطلب شعور کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی بوجھنے کے ہیں، یعنی اس سے مراد اندرونی احساس ہے، انٹرنل فیلنگز۔ مطلب یہ ہے کہ منافقین خود ہی فریب میں مبتلا ہیں اور انہیں اپنی ہی حماقت کی خبر تک نہیں ہے۔ تو منافقوں کا یہ سمجھنا کہ وہ اللہ تعالیٰ اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں محض خام خیالی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اس سے تو کبھی کوئی بات چھپ ہی نہیں سکتی، اور وہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کے ذریعے مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً ان منافقوں کے حال سے انفارم کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہ خود ہی دھوکے میں ہیں اور اپنی غفلت اور بے خبری کی بنا پر اس بات کو محسوس بھی نہیں کرتے کہ ان کی دھوکہ دہی کا نقصان خود انہی کو پہنچ رہا ہے۔ یہ لوگ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور آخرت میں بھی شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ جی ہم آیہ نمبر 9 کو ہم نے دیکھ لیا۔ اب آیہ نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، مرض ہے، فزادہم، تو زیادہ کر دیا اللہ نے، اللہ نے مرض میں، ولاہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، بے وجہ اس کے جو، یکذبون، تھے وہ کیا کرتے، وہ جھٹلاتے تھے۔ تو ان منافقوں کے دلوں میں شک کا مرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا ہے اور ان کے جھوٹ کے سبب ان کے لیے مرنے کے بعد سخت عذاب ہے۔ مرض جو ہے یہ بیماری، اور مرض اسے کہتے ہیں جو بدن کا پہلے عارضہ بنتی ہے، بدن کا مرض بنتی ہے، اور پھر اس سچویشن میں لے جاتی ہے کہ اعتدال کی حد سے خارج کر دیتی ہے انسان کو۔ اب اس میں اگزامپل کے طور پہ اگر آپ یہ مرض لیں تو اس میں آ جاتے ہیں حسد، آ جاتا ہے جہالت، آ جاتی ہے کفر، نفاق، عقیدے کی خرابی آ جاتی ہے، اور یہ منافق جو تھے ان ساری اس قسم کی بری جو ہے صفات ان میں مبتلا تھے۔ علیم کا مطلب دردناک ہے، اور یہ علم سے نکلا ہے اور جس کے معنی درد کے ہیں، اور یکذبون، وہ جھوٹ کہتے ہیں، اور جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں جو حقیقت کے خلاف اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والی ہو۔ نمبر 1 حقیقت کے خلاف ہو، اور نمبر 2 اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچے۔ تو یہاں پر اس آیہ میں، آیہ نمبر 10 میں، دل کی بیماری سے مراد شک و نفاق کو لیا گیا ہے۔ جس طرح بیماری سے بدن کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح دین کے بارے میں ڈاؤٹس رکھنا، شک و شبہ رکھنا، اس سے کیا ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ بیماری کیا ہوتی ہے؟ اگر بیماری کی آپ تعریف کو سمجھیں تو بیماری جو ہے وہ موت اور زندگی کے درمیان کی حالت۔ بیماری
موت اور زندگی کے درمیان کی حالت ہے، جبکہ جو نفاق ہے نا وہ کفر اور اسلام کے درمیان کی حالت ہے۔ تو کس قدر خطرناک ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرض فرمایا ہے کہ منافقوں کے دل نفاق کی وجہ سے مریض تو تھے ہی، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جوں جوں قرآنی ہدایات جو ہیں وہ نازل ہوتی گئیں، جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی جو انسٹرکشنز ہیں وہ نازل ہوتی گئیں، منافقین کیا کرتے گئے، ان کا انکار کر کے اپنے کفر و نفاق اور عداوت کو جو ان کے اندر تھی، کفر و نفاق اور عداوت، اس مرض کو وہ بڑھاتے چلے گئے، اتنی ترقی دیکھتے چلے گئے کہ پھر منافقت اور منافقت ہی رہ گئی۔ اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ایک آیت فرمائی ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیماری ہے تو ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی، رجس کہا گیا اس کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسی کسی بھی قسم کی بیماری سے بچائے۔ آگے جی ہماری آیات جو ہیں، آیا نمبر 11 ہے آپ کے سامنے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، لا تفسدو، نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالو، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، نحنو، ہم تو، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت کو بھی ساتھ ہی دیکھیں گے، نمبر 12، الا، خبردار، انہم، بے شک وہ، ہم، وہی، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، لا، نہیں، یشعرون، وہ شعور رکھتے۔ ان آیات کو 11 اور 12 کو دیکھیے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بلا شبہ بے شک یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اب جو تفسدو ہے، پچھلی آیت میں ہمارے پاس ہے تفسدو، لا تفسدو، تفسدو تم فساد کرو یا کرتے ہو، ٹھیک ہے، مطلب تم خلل ڈالتے ہو، یہ فساد ان سے بنا ہے، جس کے معنی ہے مزاج کا بگڑ جانا، زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا، یہی زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین و آسمان کی جو اصلاح ہے اطاعت خداوندی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفسدو، جو فساد کرنے والے ہیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ فساد نہ کریں۔ جہاں تک مصلحون ہے، اصلاح کرنے والے کی بات ہے، تو ان کو کہتے ہیں جو درست کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو صلاحن ہے نا، یہ فساد ان کی ضد ہے، ٹھیک ہے جی۔ صلاحن جو ہے اصلاح کرنے والا ہے، اور فساد جو ہے نا وہ کیا بگاڑ یا فساد پیدا کرنے والا۔ تو یہ دونوں اپوزٹ پہ رکھ کے آپ لوگ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو زیادہ اچھا آپ کو سمجھ آئے گا۔ اب ان منافقوں کا مرض نفاق ان پر اس حد تک غالب آ گیا کہ ان کو نہ صرف نیک و بد کی اور صحیح و غلط کی تمیز ہی نہ رہی، بلکہ وہ فساد کو اصلاح سمجھنے لگے، اور اپنی جو ان کی احمقانہ حرکتیں تھیں اس کو یہ وزڈم قرار دیتے تھے۔ جیسے ایک بندہ سمجھتا ہے نا میں سب سے بڑا دانا ہوں، تو یہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ بیسیکلی یہ اصلاح ہے، اور اپنے آپ کو یہ وائز، عاقل ترین جو ہے وہ سمجھتے تھے، دانا سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کا مرض نفاق جو ہے وہ لا علاج ہے۔ منافقوں کا فساد پھیلانا یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے راز فاش کرتے تھے۔ اب مسلمانوں کے ہی گروپ میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو ہے ان کے راز ڈسکس ہوتے ہیں، سپوز ایک مجلس میں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک مجلس کی باتیں کہیں اور جا کے نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس مجلس میں اگر کوئی باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں، خفیہ رکھنے والی ہیں، راز دارانہ ہیں، اور یہ وہاں سے اکٹھے کر لیں راز، باہر جا کے ان کو رازوں کو فاش کر دیں، تو یہ اس سے بڑا نقصان اور پھر کیا ہوگا۔ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، ٹھیک ہے،
پہلا کام یہ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی راس پاش کرتے تھے، پھر دوسرا یہ کام کرتے تھے کہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، قرآنی آیات میں تحریف کرتے تھے، باطل تعویلات کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو کچھ ایک دو چیزیں جن کو آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیسی کیسی برائیاں ان کے اندر تھیں۔ منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے تھے، جس کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے منع فرمایا تھا وہ اسے کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرائض جو ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں ڈاؤٹس کریٹ کرتے تھے اور اس کی صداقت پر کامل یقین رکھتے ہی نہیں تھے۔ مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری جتاتے تھے کہ جی ہم آنیسٹ ہیں، آپ کے ساتھ ایماندار ہیں، حالانکہ ان کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے۔ موقع پاتے ہی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مدد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مقابلہ میں ان کی طرفداری کرتے تھے، اور اپنی اس مکاری اور مفسدانہ طرز عمل کو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں سے دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فتنہ و فساد سے تعبیر کیا ہے کہ اس سے بھی فتنہ و فساد پھیلتا ہے۔ اس میں آپ کو سورہ انفال کی آیت 73 ملے گی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان سے دوستی کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ پھر اگلی سورہ نساء میں آیا نمبر 144 میں ہے کہ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ منافقین کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو اپنی جو ہیں گفتار و کردار، مطلب کہ ان کی جو بھی ان کا جو کردار ہے، جو ان کا کریکٹر ہے، اس کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ پوشیدہ ہڈن وے میں کیا کرتے ہیں؟ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ علانیہ طور پر اپنے کفر پر رہتے تو ان کی سازشوں اور چالوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان نہ پہنچتا۔ اگر یہ اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہ شو کرتے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، مانتے سریعام اس بات کو مانتے کہ ہم کافر ہیں، تو مسلمانوں کو ان کی سازشوں اور چالوں کا معلوم ہوتا نا کہ یہ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ مسلمان تو ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ ہے منافق، اور یہ اندر ان کے بیچ میں رہ کر سازشیں کر رہے ہیں، چالیں کر رہے ہیں ایسی جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ پوری طرح مسلمان ہو کر اپنے ظاہر و باطن کو یکساں کر لیتے تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات بھی پا لیتے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سپوز پہلی بات یہ رکھی گئی کہ اگر یہ جو ہیں یہ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتے تو مسلمان ہر لحاظ سے احتیاط برتتے، اجتناب برتتے، ان کی چالوں کا شکار نہ ہوتے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر یہی منافق جو ہیں اسلام قبول کر لیتے، پوری طرح اسلام کے دائرہ کار میں آ جاتے، اپنا ظاہر بھی ایک رکھتے، اپنا باطن بھی ایک رکھتے، تو دنیا پہ بھی ان کو امان ملنی تھی اور آخرت کی نجات بھی ان کو ملنی تھی۔ مگر کیا ہے کہ وہ اپنی غلط روش پر قائم ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو صلح کروا رہے ہیں، ہم تو صلح کن لوگ ہیں، ہم تو کوئی بگاڑ چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو دونوں فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافق کہتے تھے کہ ہم دونوں جماعتوں یعنی مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کروانے والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نری جہالت ہے، جسے یہ لوگ صلح کہتے ہیں وہ عین فساد ہے، یہ لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ مجھے بتائیے جی آپ لوگوں کے لیے یہ سب کلیئر؟ تو آیت نمبر 13 کی طرف بڑھیں، زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ میرا ارادہ تھا آج انشاءاللہ ہم 16 تک کور کر لیں، پلیز بتائیے۔ جی میم کلیئر ہے، آگے بڑھیں، 16 تک کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ جی میم انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے جی ہماری اگلی آیت ہے آیت نمبر 13۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں آمینو ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمنا ایمان لائے، الناس لوگ، قالو وہ کہتے ہیں،
अनुमिनु क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए, अस्सुफहाउ बेवकूफ। इसका अगला पार्ट है अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही, अस्सुफहाउ बेवकूफ हैं, वलाकिन और लेकिन, ला यअलमुन नहीं वो इल्म रखते। यह जी आयत नंबर 13 को मुकम्मल तौर पे देखें तो, और जब इन मुनाफिकों से कहा जाता है कि जिस तरह और लोग सच्चे दिल से ईमान लाए हैं तुम भी वैसे ही साफ दिल से ईमान कबूल कर लो, तो वो कहते हैं क्या हम भी इस तरह ईमान ले आए जिस तरह और अहमक लोग ईमान लाए हैं। याद रखो बेशक यही लोग बेवकूफ़ हैं मगर ये जानते नहीं हैं। ये जो आपके सामने सुफहाउ है, ये सफ़ीहुन की जमा है, मतलब कि बेवकूफ़ लोग, जाहिल, कम अकल और नफ़ा और नुकसान को पूरी तरह ना जानने वाले को सफ़ीहुन कहते हैं। इस आयत में मुनाफिकों के सामने सही ईमान का एक मियार, एक स्टैंडर्ड रखा गया है कि तुम भी सहाबा कराम की तरह सिद्क़े दिल से ईमान ले आओ। क्या करो, अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, उसको एक मानो, वाहिद मानो, वही है माबूद बरहक। उसके फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसकी किताबों पर ईमान लाओ, उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और मौत के बाद जिंदा होने और जन्नत और दोज़ख की जो हक्कानियत है उसको तस्लीम करो, और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में नेक अमल करो। समिअना व अताअना, कि सुना हमने और अताअत की हमने। और क्या करो, बुराइयों से बचो। अब अमल हमारा इंशाल्लाह इखलास पर मबनी होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक होगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल व मंजूर फरमाएंगे। इसके खिलाफ कोई अकीदा और कोई अमल, ख्वाह ज़ाहिर में कितना ही अच्छा और खूबसूरत नज़र आए, कितनी ही नेक नियति से किया जाए, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक मोतबर नहीं है। हर ज़माने में गुमराहियों का या गुमराहों का यही एक तरीका और असलूब रहा है कि जो भी राह रास्त की तरफ इनकी रहनुमाई करता है वो उसको बेवकूफ़ करार देते, मगर कुरान करीम कहता है कि दर हकीकत यही लोग बेवकूफ़ हैं कि ऐसी खुली और वाज़िया निशानियों पर ईमान नहीं रखते। यहाँ पर आपके सामने क्राइटेरिया पेश कर दिया गया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है फॉलो करने के लिए, और सहाबा कराम, उनके कंपेनियंस जो है उन्होंने बेहतरीन तरीके से इस्लाम पर अमल करके दिखाया। हमें उसी मेथड को फॉलो करना है, उसी स्टैंडर्ड, उसी क्राइटेरिया को अपने सामने रखना है, और मुनाफिकीन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनमें से किसी भी एक जो सिफत के करीब जाने से भी हमें बचाए। फिर आगे जो आयात हमारी 14 और 15, 14 और 15 इकट्ठी ही इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। वइज़ा, और जब, लक़ू वो मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना उनसे जो, आमानू ईमान लाए, क़ालू वो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम, वइज़ा और जब, खलऊ वो अकेले होते हैं, इला तरफ, शयातीनिहिम अपने शैतानों के, क़ालू बेशक वो कहते हैं, इन्ना बेशक हम, माकुम हम तो, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन हम तो मजाक उड़ाने वाले हैं। आयत नंबर 15 को देखते हैं साथ में। अल्लाहु और अल्लाह सुब्हाना व तआला, यस्तहज़िउ मजाक उड़ाता है, बिहिम उनका, व यमुद्दुहुम और वो ढील दे रहा है उन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम उनकी सरकशी में, यअमहून वो भटकते फिरते हैं। और ये मुनाफिक जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब वो अपने सरदारों के पास होती हैं तो कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं। हम तो इन मुसलमानों से दिल लगी करते हैं। अल्लाह ताला भी इन मुनाफिकों से दिल लगी करता है और इनको इनकी गुमराही में ढील दे रहा है, और वो गुमराही में अंधे हो रहे हैं। अब ये आपके सामने जो खलऊ है, खलऊ जो है, ये ख्वाह
اور لام اور واؤ سے، وہ اکیلے ہوتے ہیں، اس کا میننگ ہے مطلب وہ تنہا جب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ خلوت سے لیا گیا ہے۔ اور شیاطینہم، اس کو ذرا سیگوں کو دیکھیں کہ ان کے شیطان، ان کے سرکش، ان کے ہم عقیدہ لوگ، اور اس سے مراد وہ سردار ہیں جو اپنی سرکشی کے لحاظ سے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ ہر بہکانے اور سرکشی کرنے والے کو شیطان کہا جاتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے آپ کو سورۃ الانعام میں آیا نمبر 113 ملتی ہے کہ ہم نے اسی طرح ہم انسان اور جنوں میں سے ہر نبی کے دشمن بنا دیے ہیں، جن میں سے بعض کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کو دھوکہ میں ڈال دیں۔ اسی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم جنوں اور انسانوں کے شیطان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ مستہزئون، آپ کے سامنے اس میں ٹرم آئی ہے، مستہزئون مذاق کرنے والے، ہنسی اڑانے والے، تمسخر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ یامدہم، آپ نے دیکھا ہے وہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت مل رہی ہے ان کو۔ طغیانہم، سرکشی، ان کی سرکشی، ان کی گمراہی، اور طغیان کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، یہاں سرکشی اور کفر میں حد سے بڑھنا مراد لیا گیا ہے۔ اور یعمہون کیا ہے، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں، جو ہے کہ وہ امیون، ٹھیک ہے، لیکن جو دل کا اندھا ہوتا ہے وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ اس مراد کے انسان کو کوئی راستہ نہ سمجھ آئے، کوئی اس کو راستہ دکھائی نہ دے، بلکہ اندھوں کی طرح وہ پریٹینڈ کرے، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتا پھر۔ ان آیتوں میں یہ جو ہم نے ابھی 2 کا مطالعہ کیا، آیت نمبر 15 اور 14 میں یہ بتایا گیا کہ منافقوں کی بیسیکلی پیچھے کیا چل کیا رہی ہے چال نا، ان کی نا 2 رخی پالیسی ہے کہ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب یہ لوگ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو تاکید کے ساتھ یقین دلاتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بنانے اور دل لگی کرنے کے لیے ان سے ملتے ہیں، اور ان کے سامنے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور وہ کتنے بیوقوف اور سیدھے سادے لوگ ہیں کہ ہماری اس بات کو سچ جان کر ہمیں اپنے رازوں اور دلی ارادوں سے اس کے بارے میں انفارم کر دیتے ہیں، اور ہمیں اپنے بینیفٹس میں شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کیا دل لگی اور تمسخر کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے دل لگی کر رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دے کر اس خراب حالت میں چھوڑ رکھا ہے کہ جس کا نتیجہ دین و دنیا کی خرابی اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اس کے بعد بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 16 کی طرف۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے اشتراؤ، خرید لی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدا، بدلے ہدایت کے، فما تو نہ رابحت، فائدہ مند ہوئی، تجارتہم، تجارت ان کی، وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، پس نہ تو ان کی تجارت سود مند ہوئی، ان کو فائدہ مند ہوئی، اور نہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوئے۔ اس طرح وہ جو ہے انہوں نے خرید لی، ٹھیک ہے، اس کے یہاں یہ مانی ایک چیز کے بدلے دوسری چیز کو پا لینا۔ یہ لفظ جو ہے بیسیکلی خریدنے اور بیچنے دونوں کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اس بات کو ابھی سے ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو ایمان کا قبول کر لینا منافقوں کے اختیار میں تھا، مگر انہوں نے اس کی بجائے کفر اور منافقت کا راستہ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ اب آپ کے سامنے ہے رابحت، رابحہ اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا، بینیفیشل ہونا، اور نفع حاصل کرنا، مطلب سود مند ہونا۔ تو منافقین کفر میں تو پہلے ہی مبتلا تھے، انہوں نے اسلام کو قریب سے دیکھا
اور اس کا ذائقہ بھی چکھا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو قریب سے نہیں دیکھا، انہیں اسلام کا فلیور نہیں آیا کہ کیسا یہ نور ہدایت ہے اس کے اندر. اس کے باوجود انہوں نے دنیاوی جو بینیفٹس ہیں نا، دنیاوی اغراض، دنیاوی جو ان کی خواہشات ہیں، اغراض ہیں، اس کی خاطر جو ہے اسلام کے بدلے کفر کو پرائیورٹی دی. تو قرآن کریم نے ان کے اس عمل کو ٹریڈ مطلب تجارت سے منسوب کیا ہے، تجارت کا نام لے کر بتایا ہے کہ ان لوگوں کو تجارت کا سلیقہ بھی نہیں آیا. کیا کیا ہے انہوں نے کہ انہوں نے بہترین اور قیمتی چیز ایمان، اس کو دے کر خراب اور تکلیف دہ چیز کفر خرید لی ہے. تو کون سی چیز جو ہے ان کو فائدہ دے گی؟ پیچھے بھی ہم بات کر کے آئے، یہ نا کہ وہ مسلمان بن جاتے، اس پر عمل کرتے، پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاتے، تو انہیں کیا فائدہ ہوتا؟ انہیں دنیا بھی ملتی اور انہیں آخرت بھی ملتی. لیکن انہوں نے تو کفر کو پریفر کیا، انہوں نے کفر کو پرائیورٹی دی. اس سے کیا انہوں نے نقصان کیا؟ انہوں نے بیسٹ آف دی بیسٹ جو تھنگ ہے نا، جو ایمان ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، اس کو کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر انہوں نے کیسی خراب، بے فائدہ، تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنے والی چیز جو ہے وہ کفر خرید لی ہے. تو یہ انہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کیا ہے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.